أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 255. اللہ وہ ذات ہے لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے الحی وہ زندہ ہے القیوم اور سب کا تھامنے والا ہے لا تأخذہ نہیں اسے آتی سینتن اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند. نوم نیند کو کہتے ہیں. لہو اسی کے لیے ہے ما جو کچھ بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے. من کون ہو سکتا ہے کوئی شخص ذلذی ایسا شخص یشفع کہ وہ سفارش کر سکے عندہ اللہ کے سامنے الا
سوائے بِإِذْنِهِ اس کے حکم اور اجازت کے ساتھ. اس کی اجازت کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی سفارش کر سکے. یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بھی بین ایدیہم جو اس کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ بعد میں آنے والا ہے، جو آج موجود ہے اور جو فیوچر میں ہونے والا ہے. ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کرتی بشیء کوئی بھی چیز من علمہ اس کے علم کے ذریعے، الا سوائے بما شاء مگر جتنا وہ چاہے. یعنی جو انسان جتنا علم اللہ اس کو دے تو اتنا تو اس کے پاس ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وسع بہت ہی وسعت والی ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات جس نے گھیر رکھا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. ولا یؤودہ اور وہ نہیں تھکتا ہے، حفظہما ان کی حفاظت سے، اور نہ ہی اکتاتا ہے. وہو اور وہ اللہ، العلی بہت ہی بلند ہے، العظیم اور بہت بڑا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں، بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے وہ زندہ ہے، اور جس کے بل بوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے. اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے. کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کے اختیارات میں، اور نہ اس کے حقوق میں. لہذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں کہاں بھی کسی اور کو معبود الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. اور پھر یہ اگلے حصے میں فرمایا، اور یہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو اللہ عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں، اور جو اس کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں. مثلا بائبل میں آتا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا. تو فرمایا کہ ولا یؤودہ وہ تو تھکتا ہی نہیں ہے، اس نے آرام کیسا کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ یعنی وہ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں موجود ہے. اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں اور اس کی بادشاہی اور حکمرانی میں کسی کا قطعاً نیور اینڈ نیور کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد ہی ہوگی، اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے، نہ کہ اس کا شریک اور اس کا ہمسر ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے خیالات کا اس کو بھی باطل کیا ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے. جس بات پر اڑ بیٹھے وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام چاہیں اللہ سے لے سکتے ہیں. انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ بھی اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا.
اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے، جیسے کہ پہلے فقروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے متعلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب آخر میں دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہوں یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو رہا درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی مصلحتوں کو بھی اللہ خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس خدا کی ہدایت اور رہنمائی پر اعتماد کرے جو علم کا اصلی سرچشمہ ہے۔ اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات دوبارہ انسان اپنے ذہن میں تازہ رکھے کہ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تائید کی گئی جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں ہوتا بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہوتا ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے، وگرنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار کا دائمی اختیار مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے کہ جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور جھگڑوں کا سدباب کرنے کے لیے ہی بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ جھگڑے ختم ہوئے تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اختلافات کو بجز روک دینا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت ہی میں نہیں تھا، یہ انسان کو مرضی اور ارادے کا اختیار دیا گیا ہے، وگرنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی اجازت اور مشیت کے خلاف چلتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، بہرحال حقیقت نفس الامری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ انسانوں کے غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ بھر کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے۔ جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ اب نقصان اٹھائے گا۔
اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے فی الدین، دین کے بارے میں، قد تحقیق تبینہ واضح ہو گیا ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن پس جو شخص یکفر انکار کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، بالطاغوت طاغوت کے ذریعے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فقد استمسک پس اس نے پکڑ لیا ہے، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، لن فصام لہا جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یہاں دین سے مراد اللہ کے متعلق وہ عقیدہ ہے جو آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا، یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر جبرن منڈ دی جائے۔ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس طاغوت کا انکار کرنے والا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان